بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام الکلام میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد شعیب رضا۔ ناظرین کرام، یہ پروگرام جو سٹی نیوز نیٹ ورک کو ادارہ فکر جدید کے اشتراک سے شروع کیا گیا ہے، اس کے پہلے حصہ میں ہم قرآن کریم کی کچھ آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ بہت اہم سوالات کو پروگرام کا حصہ بناتے ہیں۔ حسب سابق ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں جناب محمد امانت رسول صاحب۔ مولانا صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ میری معاونت کے لیے موجود ہے احمد بلال۔ تھینک یو سو مچ بلال۔ ناظرین کرام، آپ کی اسکرین پہ ہمارا واٹس ایپ نمبر آ رہا ہوگا، آپ اپنے سوالات ہمیں بھیج سکتے ہیں، ہم انشاءاللہ آپ کے سوالات کو ضرور ایڈریس کریں گے۔ امانت صاحب، ہم گفتگو کر رہے تھے سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 109 پہ، ہاں جی، کہ جس میں حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو مخاطب کر کے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں یہ جو تم تک پیغام پہنچا رہا ہوں، تبلیغ کر رہا ہوں، اس پہ میں کوئی اجر تم سے کوئی جو ہے نا وہ طلب نہیں کرتا، بلکہ میرا اجر تو میرے خدا کے پاس ہے، اللہ کے پاس ہے۔ آپ اس آیت سے شروع کیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے آگے پھر یہ فرمایا فاتقوا اللہ واتیون۔ اب یہ تقویٰ تیسری مرتبہ یہاں استعمال ہوا ہے انہی آیات کے اندر، انہی میں۔ یعنی حضرت نوح علیہ السلام نے پہلے کہا کہ بھئی کیا تم متقی نہیں بنتے، کیا تقویٰ نہیں اختیار کرتے؟ پھر اس کے بعد فرمایا کہ اللہ کا تقویٰ اختیار کرو اور میری فرما برداری کرو۔ اب دوبارہ یہ فرمایا کہ اللہ کا تقویٰ اختیار کرو اور میری فرما برداری کرو۔ اب یہاں پر جو حکمت سمجھ آتی ہے نا، تکرار ہے، وہ یہ ہے کہ اس قوم کو ضرورت تھی اس کی کہ وہ اپنی عملی زندگی کی جو خرابیاں ہیں ان کو دور کریں۔ اچھا، جو ان میں تکبر ہے، فخر ہے اور غرور ہے، اور جو معاشرتی طور پر جو ان کا رہن سہن ہے اس کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ تو بار بار پھر تقویٰ کا کہا گیا کہ اللہ کا تقویٰ اختیار کرو۔ اب دیکھیے اس قوم کا جواب کیا ہے۔ کہا قالو، انہوں نے انؤمن لک، کہ ہم تجھ پہ ایمان لائیں، واتبعک الارذلون، جبکہ تیری جو پیروی کرتے ہیں نا وہ رذیل لوگوں نے تیری پیروی کی، یا وہ لوگ کرتے ہیں۔ ارذل یعنی کمزور، کم تر، حقیر جو لوگ ہیں یہ تیری پیروی کرتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام سے یہ کہا۔ قرآن مجید میں ایک مقام پر حضرت نوح علیہ السلام ہی کے حوالے سے کہا کہ قال الملأ الذین استکبروا من قومی ما نراک الا بشرا مثلنا، کہ ہم تو صرف تجھے دیکھتے ہیں کہ تو ہمارے جیسا ایک بشر ہے، ایک انسان ہے۔ ایک تو یہ چیز، وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُونَ بَادِيَ الرَّأْيِ، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تیری جو پیروی کرتے ہیں یہ بس سرسری طور پر یہ وہ لوگ ہیں کہ جو رذیل، یعنی ان کے اندر کوئی ڈیپتھ نہیں ہے، کوئی ان کو سمجھ نہیں ہے، یہ ارذل لوگ ہیں۔ وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ، یعنی ہم کہہ سکتے ہیں سطحی جو افراد ہوتے ہیں، یعنی کم تر لوگ معاشرے میں جیسے کم تر لوگ ہوتے ہیں جن کو سٹیٹس کے لحاظ سے جو کہا جاتا ہے کہ یہ کم ہے، تو وہ ایمان لاتے ہیں تم پر، اور بادی رائے بھی ہیں، یعنی کوئی ان کی کوئی رائے نہیں ہے، کوئی بس سطحی سی بات ہے، سرسری سی، جس انداز سے وہ لوگ نظر آتے ہیں اسی طرح وہ تجھ پر ایمان لے آئے ہیں۔ اب دیکھیے یہاں پر دو باتیں ہیں حضرت نوح علیہ السلام۔ ایک تو بشر، حضرت نوح علیہ السلام سے کہا بھی تم ہمارے جیسے بشر ہو، یعنی وہ خیال یہ کرتے تھے کوئی نبی اور رسول ہوگا تو کوئی علیحدہ کوئی اس کی شخصیت ہوگی، علیحدہ کوئی چیز۔ بالکل۔ اب ان کا جو معیار تھا، شاید وہ خیال یہ کرتے ہیں کہ بھئی جیسے ہمارا ایک سٹیٹس ہے تو رسول وہ ہوگا جس کا بہت بڑا سٹیٹس ہوگا، یعنی دولت بے انتہا ہوگی، بڑا اقتدار ہوگا، کوئی بڑے قبیلے کا سردار۔ ہاں، آئیڈیلائز جیسے لوگ کرتے ہیں، قبیلے کے بڑے تو ہوتے ہی ہیں یعنی پیغمبر، لیکن جیسے ایک آئیڈیلائز انسان کرتا ہے نا، ٹھیک ہے، کہ جس کو ہم ایک سپر مین یا سپرفیشل طریقے سے ہم سوچتے ہیں کسی کے بارے میں، تو پیغمبر کے بارے میں ان کا یہی خیال تھا۔ اور انکار کرنے کی وجہ کیا ہوتی تھی؟ بھئی یہ تو ہماری طرح کھاتا ہے پیتا ہے، بازاروں میں پھرتا ہے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے بڑا امتحان یہ ہوتا ہے، آزمائش ہوتی ہے۔ اچھا، اب اس کے بعد اگر آپ اجازت دیں تو، یا جی آپ پڑھ لیں، ایک سوال اس پہ تھا، وہ پہلے ہم کر لیں۔ اچھا، یہی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی تو کہی جا رہی تھی نا اس وقت جب قرآن نازل ہو رہا تھا اور آپ پیغام اللہ رب العزت کا لوگوں تک پہنچا رہے تھے، تو اس وقت بھی یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ بلال حبشی ہیں، یہ صہیب رومی ہیں، ان کو جو ہے نا وہ اپنے پاس سے اٹھا دیں اور
یہ اگر تو دور ہو جائیں گے تو پھر آ کے ہم جو ہے نا بیٹھ جائیں گے. تو یہ اسی طرح کی مماثلت ہے جس طرح کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ قرآن مجید نے سورۃ الکہف ہے، سورۃ الانعام ہے، وہاں پر اس بات کو بیان کیا جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں. لیکن قرآن کا اسلوب ذرا مختلف ہو جاتا ہے. یعنی قرآن یہ کہہ رہا ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، کہ آپ اپنے نفس کو یعنی اپنے آپ کو آپ روکے رکھیے ان کے ساتھ کہ جو دن رات اپنے رب کو پکارتے ہیں اور چاہتے ہیں اس کی رضا کو. وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کہ آپ ان سے اپنی نظروں کو مت ہٹائیے دنیا چاہتے ہوئے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو یہ فرمایا جا رہا ہے وہ در حقیقت کفار کو، قریش کو یہ بات سنائی جا رہی ہے کہ اللہ اپنے پیغمبر کو یہ فرماتا ہے کہ بے شک یہ غریب ہیں، کمتر ہیں، جیسے بھی ہیں، لیکن ان میں خوبی کیا ہے؟ خوبی یہ کہ دن رات یہ اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں. اور یہ جو عبادت کرتے ہیں، اللہ کو پکارتے ہیں، یہ در حقیقت اللہ کی رضا چاہتے ہوئے یہ سب کچھ کرتے ہیں. اب اس کے مقابل میں جو لوگ ہیں ان کے پاس کیا ہے؟ ان کے پاس نہ اخلاق ہے، نہ روحانیت، نہ دین، نہ کچھ. ان کے پاس ہے کیا؟ وہی چند سکے ہیں، اشرفیاں ہیں، دولت ہے، پیسہ ہے. تو کہا کہ دنیا کو چاہتے ہوئے، دنیا کی زندگی کو چاہتے ہوئے تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے اپنی نظریں نہ ہٹائیے. یہ رسول اللہ سے فرمایا. یعنی کہ قریش کے پاس یا کفار کے پاس ہے کیا سوائے اس کے کہ جو دنیا کے اگر کوئی مال اور دولت ہے وہی ان کے پاس، تھوڑا بہت جو بھی پیسہ ہے وہی ان کے پاس ہے، تو اسی پر وہ اترا رہے ہیں. تو یہ اسلوب قرآن نے مثال کے طور پر دیکھیے وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، یہاں پر بھی اسی بات کو کہ آپ ان سے دور نہ ہوئیے گا، ان کو اپنے سے دور نہ کریے گا. جو لوگ تمہارے قریب ہیں ان کو دور، کنہیں جو اپنے رب کو دن رات پکارتے ہیں، یاد کرتے ہیں اور اپنے رب کی رضا چاہتے ہیں، تو آپ ان کو اپنے سے دور نہ کیجیے گا. تو یہ قرآن پاک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا اللہ تعالیٰ نے، تاکہ اس بات کو واضح کر دیا جائے کہ اللہ کے نزدیک جو قدر ہے نا کسی کی، وہ اس کے تقویٰ کی اور اس کے ایمان کی قدر ہے. اس کی قدر نہیں ہے کہ یہ ظاہر سے کتنا خوبصورت ہے، لباس کتنا اچھا پہنتا ہے، مال کتنا ہے. تو یہ بتا دیا کہ بھائی مال بذات خود بری چیز نہیں ہے، لیکن برے ہاتھوں میں آ جائے تو پھر اس کا استعمال برا ہو جاتا ہے. صحیح. تو یہ وہ بات ہے جسے قرآن بیان کرتا ہے. صحیح. اسی طرح کی ایک چیز پڑھنے میں ہمارے ہاں آتی ہے کہ جیسے یہ نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو غریب اور جو ارذل لوگ ہیں وہ تو تمہارے پاس بیٹھتے ہیں، تو بڑے سردار کیوں نہیں بیٹھتے. اسی طرح سے میں پڑھ رہا تھا کہ ہرقل کے دربار کے اندر جب ابو سفیان نے یہ بات کی تھی اور ان سے پوچھا گیا تھا کہ بتائیں اس شخص کے بارے میں جو نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، تو انہوں نے بھی غالباً اسی طرح کی بات کی تھی نا کہ ہمارے کمزور لوگوں نے جو ہے نا وہ اس کا پیغام قبول کیا ہے. ہاں جی بالکل یہ بات ہے ہرقل کے دربار میں یہی ابو سفیان نے اس وقت کہا. لیکن اب آپ یہ دیکھیے کہ ممکن ہے کہ ابو سفیان یہاں پر یہ فرماتے ہیں نا فتح مکہ کے موقع پر ایمان لائے تھے. جی جی. تو آپ کہتے ہیں نا کہ بھئی اگر میں جھوٹ بول سکتا ہوتا تو میں جھوٹ بول دیتا، لیکن کیا کروں، وہ اس نے پکڑ لینا تھا جھوٹ کو، بالکل اس کو پتہ چل جاتا. تو اب صاحب ایمان نہیں ہے نا اس وقت، تو وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ بھئی ایمان لانے والا کون ہے؟ ہرقل نے پوچھا. اب ان کا خیال تھا کہ شاید میں کہوں گا غریب لوگ ہیں تو ہرقل جو ہے وہ بدک جائے گا یا کہے گا ہاں یار یہ تو پیغمبر نہیں ہو سکتا کہ غریب لوگ ایمان لا رہے ہیں، سردار تو ایمان نہیں لائے. تو یہ پھر ہرقل نے کہا بھئی وہ پیغمبر پر شروع میں لاتے ہی غریب لوگ ہیں ایمان. تو یہ بھی ہرقل نے ایک نشانی کے طور پر نبوت کی اس کو بیان کیا. اچھا یہ جو ہم کہتے ہیں کہ کمزور اور غریب لوگ ایمان لاتے ہیں، وہ جس کو ہم پھر شعوری ایمان کہتے ہیں، پھر ذہن میں یہ بھی چیز آتی ہے نا کہ شعوری طور پہ تو پھر انہوں نے قبول نہیں کیا. پھر تو انہوں نے اس لیے قبول کیا ہے کہ ان کو ایک سیف سائیڈ مل رہی تھی، ایک طرف ظلم ہو رہا تھا، دوسری طرف ان کے لیے حقوق کی آواز کوئی اٹھا رہا تھا، ان کو پورا پراپر شہری ہونے کا کوئی ثبوت دے رہا تھا. تو انہوں نے اپنے ان حقوق کے تحفظ کے لیے اس کے پیغام کو قبول کیا ہے، شعوری طور پہ تو قبول نہیں کیا. نہیں، اگر مظلوم کسی حق کی آواز کو قبول کرتا ہے اس لیے کہ اسے یہ نظر آتا ہے کہ یہ شخص یا یہ آواز یا اس کا یہ میسج یہ ظلم کے خاتمے کے لیے ہے، ظلم کے خلاف ہے اور مظلوم کے ساتھ ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے مفاد ہی کے لیے پھر قبول کرتا ہے؟ واضح بات ہے کہ
کیا مظلوم کو، کیا غریب کو شعور نہیں ہوتا، اس کو سمجھ نہیں ہوتی کہ وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ میں پس رہا ہوں، مجھ پر ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے. بالکل تو یہ ظلم اور زیادتی تو حق کے خلاف ہے، یہ تو سراسر باطل ہے. تو یہ جو پیغمبر آیا ہے، یہ جو حق کی آواز لے کر آیا ہے، اللہ کے دین کی بات کر رہا ہے، جو دین ہمیں یہ بتا رہا ہے، اس دین میں تو کوئی بھی ظلم نہیں، کوئی زیادتی نہیں. اچھا اس وقت کے جو پیشوا ہوتے ہیں اس زمانے کے، اور جو اس زمانے کے آپ کہہ لیجیے جو مذہبی لوگ ہوتے ہیں یا سیاسی لوگ ہوتے ہیں، وہ جو اقبال نے کہا کہ باقی نہ رہی تیری وہ آئینہ ضمیری، اے کشتہ سلطانی و ملائی و پیری، سلطان ملا اور پیر کے ہاتھوں سے قتل کیے ہوئے انسان، تیری وہ روشن ضمیری تیری ختم ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، یہ اقبال نے کہا. اب معاملہ یہ ہے کہ اگر اسی معاشرے میں مذہب کے نام پر بھی دھوکہ دیا جا رہا ہے، سلطان بھی دھوکہ دے رہا ہے، پیر بھی دھوکہ دے رہا ہے، جاگیردار بھی دھوکہ دے رہا ہے. اب ایک آواز اٹھتی ہے، وہ غریب اس آواز کو سنتا ہے، وہ کہتا ہے یہ ہے آواز، یہ جتنی آوازیں یہ استحصال کی، ایکسپلوئٹیشن کی آوازیں، یہ آواز ہے جو عدل اور انصاف شعوری کی طور پہ آواز، سمجھ رہا ہے، شعوری طور پر ہی اس کو سمجھ رہا ہے نا. تو یہ علیحدہ بات ہے کہ ہم اور لوگ جب دیکھیں تو وہ کہیں گے جی یہاں مفاد تھا تو معاشی تھا تو اس لیے وہ اس کے پیچھے لگ گئے تھے. تو یہ ایک علیحدہ بات ہے. صحیح، لوگ ایسے تجزیے بھی کرتے ہی رہتے ہیں. بالکل. آگے آیات ہم پڑھتے ہیں لیکن ایک بریک لے لیں مولانا صاحب، پھر اس کے بعد. اچھا آگے حضرت نوح علیہ السلام نے جو فرمایا ہے اس سے مزید بات واضح ہو جاتی ہے. فرمایا وما علمی بما کانوا یعملون، جب انہوں نے کہا نا کہ ہم تجھ پہ ایمان لائیں جبکہ تیرے جو پیروکار ہیں وہ تو کمتر لوگ ہیں، کمزور لوگ ہیں. تو اب حضرت نوح علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا وما علمی بما کانوا یعملون، مجھے کیا خبر کہ وہ کیا کرتے رہے ہیں. یعنی حضرت نوح علیہ السلام نے ان کا جواب کیا دیا ہے؟ جواب یہ دیا ہے عمل کا، یعنی ان کے کیا اعمال ہیں، کیا ہے وہ مجھے اس سے کوئی خبر نہیں، مجھے اس کے بارے میں کوئی علم نہیں، کوئی پتہ نہیں وہ کیا کرتے. یعنی حضرت نوح علیہ السلام نے ان کی ذات پات، ان کی شکل و صورت، ان کا سٹیٹس، اس کو نہیں ڈسکس کیا. بالکل یہ بتا دیا کہ اصل جو معیار ہے وہ عمل کا معیار ہے. اگر ان کے اچھے عمل ہیں تو سبحان اللہ، ویلکم. اگر ان کا کردار اور ان کے اعمال اچھے نہیں ہیں، تمہارے جیسے ہیں وہ، تو پھر وہ قابل رد ہیں. تو یہ یہاں پر حضرت نوح علیہ السلام نے اسی بات کو، یعنی قرآن مجید نے جو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم جیسے فرمایا کہ اللہ کے ہاں عزت والا وہی ہے جو تم میں سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے. یہ بات یہاں پر واضح ہو گئی کہ عمل، ایمان اور عمل صالح یہ بنیادی چیز ہے. آپ اپنی زبان سے 100 دفعہ ہم دعوے کرتے رہیں کہ ہم مومن ہیں، مسلمان ہیں، اور پھر ہمارا عمل اس کے خلاف ہو تو وہ اس کی نفی ہو جاتی ہے. تو لہٰذا ایمان اور عمل صالح یہ بنیاد ہے، یہ بنیادی چیز ہے. اور اس پہ ہم نے دیکھا ہے کہ قرآن کریم بار بار اسی بات کا ذکر کر رہا ہے اور اسی بات پہ فوکس کر رہا ہے. دیکھیے قرآن مجید میں ایک جگہ بھی ایسی نہیں ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایمان عمل صالح کو علیحدہ بیان کیا، دونوں کو اکٹھا بیان کیا. یعنی کہیں پر عمل صالح کا ذکر ہمیں ملتا ہے لیکن پھر آگے جا کر پھر واہ مومن کے الفاظ مل جاتے ہیں اس حال میں کہ وہ مومن، یعنی کہ ایمان اور عمل صالح کو اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ پر کٹھے بیان کیا. یہ ہم آج کے مسلمان ہیں ان کو علیحدہ کر دیتے ہیں. بالکل صحیح، اپنے مفاد کے لیے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی ہم مسلمان ہیں تو لہٰذا ہمیں دنیا پر برتری حاصل ہے، چاہے عمل ہمارا جیسا بھی ہو. حالانکہ عمل نہ ہونے کی وجہ سے دنیا میں ہم مار کھا رہے ہیں، پستی کا شکار ہیں. اس کی وجہ سے تو ہمیں دنیا میں ذلت اور رسوائی کا سامنا ہے. صرف ایک ایمان ہے جس کی بنیاد پہ ہم جو ہے نا ہر بات کرتے ہیں. جی بلال، اگر دنیا میں برتری نہ بھی ہو تو ہم یہ بھی سوچتے ہیں نا کہ آخرت میں ایٹ لیسٹ ہماری جو جنت کی ٹکٹ ہے وہ پکی ہے. تو وہ جنت کی جو ٹکٹ ہے اس کی رغبت بھی ہمیں یہ والا جو کنسیپٹ آپ بتا رہے ہیں کہ بس ایمان کافی ہے، پھر عمل صالح نہ بھی ہوئے تو شفاعت ہو ہی جائے گی، ایک نہ ایک دن جنت میں چلی جانا ہے. جو ایمان والا ہو نا خدا اس کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا. بے شک اس کا عمل بھی اچھا ہو، خدا کے ساتھ جڑا ہوا ہو، خدا ہمیشہ اس کے ساتھ ہوتا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ذلت و رسوائی ایسی قوم کے حصے میں آئے جو خدا پر ایمان بھی رکھے اور خدا کی مانے اور خدا کے دیے ہوئے احکام پر عمل بھی کرے؟ تو اس کی قسمت میں کبھی بھی ذلت و رسوائی اصل نہیں ایمان ہوتی. تو اس وقت ہی مکمل ہوگا جب عمل صالح ہوں گے. قرآن مجید خود اس بات کو بیان کرتا ہے وَمَنْ كَانَ فِي هَٰذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ، جو اس دنیا میں اندھا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا ہے. اس معیار کو پیش نظر رکھیے کہ دنیا میں اگر آپ بصیرت کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، سوچ اور فکر کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، علم کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں اور صحیح عقیدے کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا میں عزت دیتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا
ایک خاص وقت ہوتا ہے جب انسان جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ہم پڑھتے ہیں, مکی زندگی کو ہم دیکھتے ہیں, آپ دیکھیے کہ مکی زندگی ایک محدود وقت ہی تھا نا, جی کتنے سال بنتے ہیں, 13 سال بنتے ہیں, اور 13 سال سے بھی کچھ وقت آپ نکالیں گے جو زیادہ اذیت اور تکلیف. پھر مدینے کا زمانہ دیکھیں جو خدا پر وانتم الاعلون ان کنتم مومنین, قرآن کہتا ہے تم ہی غالب آؤ گے اگر تم ایمان والے ہو. تو یہ جو اپنی طرف سے خوش فہمیاں پال کر اور یہ تصور کر لینا ہم مومن ہیں, مسلمان ہیں, دنیا میں جہاں ہمیں عزت نہیں مل رہی تو آخرت میں کہاں سے ملے گی. تو اس لیے اس خوش فہمیوں کو, غلط فہمیوں کو ذہن سے نکال کر خدا کا جو بنایا ہوا معیار اور کرائیٹیریا ہے اس کو ہمیں اختیار کرنا چاہیے. سر یہ تو وہ اقوام ہیں مطلب جن کا ذکر قرآن نے کیا اور ان میں پیغمبر یا رسول تھے, مطلب ان کو اگر چھوڑ کر ہم آج ہی کی بات کر لیں تو آج نیشن سٹیٹس بن گئی ہیں, اور جو مسلم سٹیٹس ہیں, مسلم ریاستیں ہیں, وہ کہیں نہ کہیں مغلوب بھی ہیں, اور ہم اس طرح سے آزادانہ طور پر بات کر بھی نہیں سکتے, اپنی بات منوا بھی نہیں سکتے, ہم کہیں نہ کہیں مجبور بھی ہیں, غلام بھی ہیں. تو یہ تو اجتماعی طور پر ایسا ہی لگ رہا ہے کہ شاید ہم جنت میں تو پھر نہیں جا سکتے. یہ راہ فرار جی بالکل بلال صاحب بیان کر درمیان سے راستہ نکال کے صرف یہ نہیں کہہ رہے, یہ تو صرف سوال کر رہے ہیں نا, تو سوال ان کا پورا کانسیپٹ ہے, یہ پورا کانسیپٹ ہمارے معاشرے میں. میں تو بات کر رہا ہوں, آپ اپنے داخلی معاشروں کی صورتحال کو دیکھ لیجئے کہ آپ اپنے بہن بھائیوں کو کتنا حق دیتے ہیں. جی ہمارے حکمران ریاست میں مسلمان ہی ہیں نا سب لوگ, چاہے حکومت میں ہیں, چاہے ریاست میں ہوں, چاہے اداروں میں ہوں, چاہے ہم اپنے ادارے قائم کرتے ہیں, ان اداروں میں آپ دیکھ لیجئے کہاں پر آپ کو عدل, کہاں پر انصاف, کہاں پر مساوات آپ کو نظر آتی ہے. پہلے اپنی خبر تو لیجئے نا, پھر بات کیجئے گا جی نیشن سٹیٹ بن گئی, دنیا کیا ہمارے ساتھ کر رہی ہے. پہلے اپنے آپ کو درست کیجئے, ایک اچھا مسلمان, ایک اچھا انسان بنائیے, اپنے معاشرے میں عدل اور انصاف کو رائج کیجئے. میں اپنے بھائیوں کو, آپ لوگوں کو آپ کے حقوق دوں, اپنے ادارے میں جو لوگ میرے ساتھ ہیں ان کا میں خیال کروں. بالکل میری یہ ذمہ داری ہے. میں لوکلی جو لیول ہے اس پر کام کرنے کے بجائے میں انٹرنیشنل لیول پہ باتیں شروع کر دیتا ہوں, اور دنیا میں انقلاب لانے کی کوشش میں لگ جاتا ہوں. جو بنیادی ہمارے کام ہیں ہم وہ تو پہلے کر لیں. صحیح. والد صاحب یہ ابھی بات ہو رہی تھی کہ یہ ارذل اور کمزور لوگ ہیں جو نوح علیہ السلام کے پاس موجود ہیں, تو اگر یہ اٹھ جائیں تو پھر ہم ایمان لے آئیں گے. اسی سے ایک چیز ذہن میں آتی ہے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ جتنے انبیاء کا بھی ذکر ہم ابھی تک پڑھ چکے ہیں, زیادہ تر نے اپنے, یعنی زیادہ تر جو اقوام ہیں انہوں نے اپنے رسول کے ساتھ یہی بات کی کہ یہ تو کمزور لوگ ہیں, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے بھی ہمیں یہ چیز واضح طور پر نظر آتی ہے کہ لوگوں نے یہ مطالبہ کیا کہ ان کو اٹھا دیں, جو کمزور ہیں, جو غلام ہیں, ان کو آپ اپنے پاس سے اٹھا دیں. اور پھر یہ دیکھتے ہیں کہ ہر تہذیب کے اندر بھی جو نسلی تفاخر ہے, ریشل جو انیکوالٹی ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے. تو ذہن میں یہ چیز آتی ہے کہ یہ شاید ایک فطری ہے انسان کے اندر یہ چیز, کہ ایک فرق رکھنا اپنے اور دوسرے کا, اور اپنی آپ کو اعلیٰ سمجھنا, دوسرے کو اتنا سمجھنا, وہ چاہے اسٹیٹس کی بنیاد پہ ہے, وہ چاہے اکانومی کی بنیاد پہ ہے, وہ چاہے آپ کی ذات پات کی بنیاد پہ ہے. تو یہ کیا یہ فطری انسان کے اندر یہ چیز موجود ہے, یا معاشرے نے یہ چیز بنا کے انسان کے ذہن میں ڈال دی ہے؟ قرآن مجید نے اس کو بہت ہی خوبصورت طریقے سے بیان کیا ہے. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا, کہ یہ خاندان, یہ قبائل جو ہیں یہ صرف ہم نے اس لیے بنائے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو. اچھا. تعارف کے لیے, ایک آئیڈینٹی کے لیے. ٹھیک ہے. یہ اس میں کوئی شک نہیں کہ فطرت کی بات ہے جو آپ نے کہا نا, فطری. لیکن یہ حد سے بڑھ کر آگے جب تفاخر بن جاتا ہے پھر یہ ظلم بن جاتا ہے. یہاں اسلام اعتراض کرتا ہے, یہاں پر اسلام آپ کو رہنمائی دیتا ہے کہ یہ کام آپ نے نہیں کرنا. تعارف ہے, واضح بات ہے کہ میرا ایک خاندان ہے, میرا ایک باپ ہے, میرا دادا ہے, پردادا ہے, اور ایک پورا قبیلہ ہے میرا, تو میں اس سے پہچان رکھتا ہوں. آج بھی اسی طرح ہی لوگوں کو پہچانا جاتا ہے. تو یہ اس لیے نہیں ہے کہ اس کی بنیاد پر آپ کسی کو کمتر بنا دیں, کسی کو برتر بنا دیں. اللہ نے یہ فرمانے کے بعد فوراً یہ فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. کہیں یعنی انسان اپنے ذہن میں یہ بات نہ لے کر بیٹھ جائے کہ بھئی یہ جو قبائل ہیں, یہ جو خاندان ہیں, یہ کوئی فخر کا, تفاخر کا ذریعہ ہے. فرمایا نہیں, تم میں سے زیادہ عزت والا وہی جو تم میں سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے. وہی پرہیزگار ہے جو متقی ہے اصل میں خدا کے ہاں وہی. ہمارے صاحب جو گفتگو ہم کر رہے تھے اس سے متعلق ایک تنقیدی سوال آپ کے سامنے رکھتا ہوں, پھر بلال صاحب کے پاس کچھ سوالات ہیں وہ ہم لیتے ہیں. آپ نے کہا کہ اسلام
بتاتا ہے کہ یہ آپ کے تعارف کے لیے ہے، یہ جو تقسیم بنائی گئی ہے قبائل کی اور چیزوں کی. پھر ایک تنقید ہمارے ہاں ہوتی ہے کہ نسلی تفاخر تو کہیں نہ کہیں ہمیں مذہبی لوگوں کے اندر بھی نظر آتا ہے، اور پھر اس کے دلائل بھی مذہبی ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ ہمارے ہاں فقہ کے اندر ایک کفو کا ایک کانسیپٹ ہے، تو وہ اسٹیٹس یعنی جو جس اسٹیٹس کا ہے وہ ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ اسی اسٹیٹس کے اندر ہی اپنا تعلق اور نکاح کا جو معاملہ ہے وہ کرے. اسی طریقے سے سید اور غیر سید کی بحث ہے، بہت بڑی یہ بحث ہے ہمارے ہاں، اس پہ تو بہت زیادہ کتب بھی جو ہے نا وہ لکھے جا چکے ہیں. پھر اسی طریقے سے ہمارے ہاں مذہبی اور سیاسی جو پارٹیوں کے قائدین ہوتے ہیں وہ اپنے ہی بچوں کو، اپنے ہی رشتہ داروں کو، اپنے ہی بھائیوں کو سربراہی یا لیڈرشپ کے جو رول ہوتا ہے اس کے اوپر لے کے آتے ہیں. تو یہ سارا کہیں نہ کہیں مذہب کے اس لینز میں یا اس امبریلا کے اندر ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ تو پھر واقعی ہی ایسا لگتا ہے جیسے مذہب اس چیز کو سپورٹ کر رہا ہے. آپ نے ایک ہی سوال میں بہت کچھ جمع کر دیا اور ان جزئیات کا آپس میں تعلق بھی نہیں بنتا. یعنی اگر آپ نے 3 باتیں ایک سوال میں کہی ہیں تو وہ بالکل علیحدہ باتیں ہو جاتی ہیں. اسلام کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ آپ کن گروہوں میں ہیں، آپ کن قبائل میں ہیں، کن خاندان میں ہیں. میں نے جیسے عرض کیا، اسلام کو وہاں پر اعتراض ہوگا اور اسلام آپ کو وہاں پر رہنمائی کرے گا کہ جہاں پر آپ ظلم کا ارتکاب کریں گے، کسی سے زیادتی کریں گے، جہاں پہ آپ اللہ کے حکم کی نافرمانی کریں گے، جہاں پہ تکبر کریں گے، غرور کا شکار ہوں گے. جہاں پہ آپ نے بات کی کفر کی، دیکھیے یہ ایک سماجی نظم ہے، ایک سماجی بندوبست ہے، ایک سماجی طریقہ ہے. اس سے ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ کوئی کمتر ہے، کوئی برتر ہے. یہ اس لیے ہوتا ہے کہ تاکہ ازدواجی زندگی اچھی گزرے، خاندانی زندگی اچھی گزرے، طلاق کا ریشو کم ہو جائے، اور یہ بنیادی اس کا مقصد ہے. مثال کے طور پر آپ دیکھیے، ایک شخص ہے کہ جو بہت زیادہ مال اور دولت والا ہے، اگر وہ ایک ایسی لڑکی سے شادی کرتا ہے جو بہت ہی غریب اگر لڑکی ہے، جس کی پرورش غریب گھرانے میں ہوئی، آپ دیکھ لیجئے کہ وہاں پر پھر اس تفاوت کی وجہ سے بہت سے مسائل ہونا شروع ہو جاتے ہیں. یہاں پر کوئی بھی ایسی بات نہیں ہے، کوئی بھی تکبر کی بات نہیں ہے، کوئی ذات پات کی بات نہیں ہے. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ایڈجسٹ کرنا ہے، کمپیٹیبلٹی جس کو کہتے ہیں وہ ہوتی ہے، اس کو پیش نظر رکھنا ہوتا ہے. یہ آپ کا ایک سماجی تقاضا ہوتا ہے. اس سے ہرگز کسی کی تحقیر مقصود نہیں ہوتی. اس کو فقہاء نے کفاءات میں، مسئلہ کف میں اس کو بڑی تفصیل کے ساتھ اس کو بیان کیا ہے. باقی جہاں تک سید اور غیر سید کی بات ہے، قرآن مجید اسلام کی تعلیم اس حوالے سے بالکل واضح ہے. معیار کیا ہے؟ وہ تقوی ہے. معیار کیا ہے؟ وہ کردار ہے، وہ اخلاق ہے، وہ ایمان ہے. اس بنیاد پر ایک طرف سید اپنے آپ کو کوئی کہنے والا شخص اگر وہ بے عمل ہے، بد کردار ہے، کوئی اس کی عزت نہیں ہے. اور جو ایک شخص ہے کہ جو غیر سید ہے لیکن با کردار ہے، با عمل ہے، اس کی عزت ہے اللہ کی نظر میں بھی، رسول کی نظر میں بھی، اور ہمارے مسلمانوں کی نظر میں بھی اسی کی عزت ہونی چاہیے. تیسری بات جو آپ نے کہی ہے اس پر میں یہ عرض کروں گا کہ اس معاملے میں بھی کوئی حرج نہیں. یہ بھی ایک سیاسی بندوبست ہوتا ہے، ہمارے معاشروں میں انتظامی معاملات ہوتے ہیں. اس پر بہت سے دلائل اور بہت سی گفتگو کی جا سکتی ہے. اس پر بھی کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کا جو ایک وجود ہے وہ کٹھے رہتا ہے، مجتمع ہوتا ہے، مستحکم رہتا ہے. آپ اس سیاسی وجود کو یا قومی وجود کو قائم رکھنے کے لیے اور ملک کے اندر اگر آپ ایسا نظم بناتے ہیں، آپ یورپ کی مثالیں دیں گے، وہاں تک پہنچنے کے لیے بڑا وقت درکار ہے ابھی ہمیں، لیکن کم از کم ہم نے اپنا نظم اور اپنا نظام تو چلانا ہے. تو اس کے لیے جو ایک بہترین صورت اختیار کی جا سکتی ہے وہ اختیار کی جاتی ہے. صحیح، ٹھیک ٹھیک. جی بلال صاحب، یہ بتائیے گا کہ اگر کوئی شخص ہے اس کی وفات ہو جاتی ہے تو اس کی وفات کے بعد اس کے جو سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں ان میں اب اس طرح کا مواد موجود ہے جو کسی کے لیے مناسب ہو سکتا ہے، کسی کے لیے نہیں ہو سکتا. تو پھر لوگ کہتے ہیں کہ اس کے اکاؤنٹ کو بلاک کر دینا چاہیے، ڈیلیٹ کر دینا چاہیے. آپ اس بارے میں بتائیں کہ ایک شخص پیچھے اپنی بہت ساری یادیں چھوڑ جاتا ہے، وہ اچھی یا بری ہو سکتی ہیں، تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے، مر جانے والے شخص کے بارے میں ہمیں حکم یہی ہے کہ ہم اگر اس کی تعریف نہیں کر سکتے تو کم از کم ہم اس کی برائی بھی نہ کریں. جی. اب وہ اللہ کے پاس چلا گیا، اگر کوئی ہمارا اس کے ساتھ ذاتی معاملہ ہے یا کسی کا بھی معاملہ ہے تو وہ اللہ کی بارگاہ میں جواب دہ ہوگا. ہم بھی اسی کے پاس ہم نے جانا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو وہاں پر جا کر سارے معاملات
واضح ہو جائیں گے۔ باقی ایسا شخص کہ اگر اس نے کوئی گناہ کا کام ایسا کیا تو بہتر طریقہ یہی ہے کہ اب آپ اگر اس کو دیکھتے ہیں، اس کو آگے فارورڈ کرتے ہیں، وہ زیادہ گناہ کا باعث اس کے لیے بھی بنے گا اور آپ کے لیے بھی گناہ کا ہی باعث بنے گا، تو بہتر طریقہ یہی ہے کہ اس کو بلاک کیا جائے۔ ختم کیا جائے۔ اگر کوئی اچھی بات ہے، وہ صدقہ ہوتی ہے، صدقہ جاریہ جس کو ہم کہتے ہیں، اگر وہ اس نے جاری کیا ہے، کوئی کام ایسا اچھا کیا ہے، اچھی پوسٹ ہے، اچھی چیز ہے، اچھے افکار اور نظریات کا انسان تھا، اچھے کردار اور اخلاق کا انسان تھا، دعوت دیتا تھا، اصلاح کا کام کرتا تھا، وہ کام اگر آپ آگے سے آگے پہنچاتے رہتے ہیں، اس نقش قدم پر چلتے رہتے ہیں یا اس کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کو اجر اور ثواب کا باعث بنائے گا اس کو۔ اس میں ایک کانفلکٹ ہے جس میں میں چاہوں گا کہ آپ وضاحت کر دیں اس کے بارے میں۔ ایک خاتون ہے، وہ اچھائی کی طرف دعوت دیتی ہے، نیکی کا کام کرتی ہے، لوگوں کو دکھاتی ہے، لیکن وہ بے پردہ بھی ہے۔ اس کے لیے ہو سکتا ہے کہ وہ جس حالت میں ہے وہ ٹھیک ہے، لیکن کچھ لوگوں کے لیے وہ بے پردہ ہے تو وہ گناہ کا کام کر رہی ہے، بے شک اچھائی کی طرف دعوت دے رہی ہے۔ اس صورتحال میں کیا کرنا چاہیے؟ یہ جو ہے نا، لوگ یہ کہتے ہیں، میرا خیال ہے اس سے ہمیں باہر نکل آنا چاہیے۔ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ قرآن کیا کہتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا کہتے ہیں، وہ ہمارے لیے بنیادی طور پر معیار ہے۔ انسان تو بیچارہ بہت سی مشکلات میں گھرا ہوا ہوتا ہے، بہت سی خواہشات میں، تعصبات میں، وابستگیوں میں، جی، وہ تو اس طریقے سے جڑا ہوتا ہے کہ کئی دفعہ جو سچ اور حق بات ہے وہ بھی دب جاتی ہے۔ بالکل۔ پردہ صرف اتنا ہے کہ چہرہ، ہاتھ اور پاؤں یہ پردے میں شامل نہیں ہے۔ ہمارے فقہائے کرام نے بھی اس کو بیان کیا، اور اسی لیے خواتین درس بھی دیتی ہیں، تقریر بھی کرتی ہیں، پبلک میں بھی آتی ہیں، اپنی مجالس بھی منتظم ہوتی ہیں، سب کچھ کرتی ہیں۔ تو آپ خواتین کو کیوں اس طریقے سے باہر نکال دیتے ہیں، ان کو خارج کر دیتے ہیں؟ وہ بھی ہمارے معاشرے کا ایک بڑا بنیادی عنصر ہے اور وہ جز ہے، وہ اپنا کردار ادا کرے اور ضرور ادا کرنا چاہیے اس کو۔ صحیح۔ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ مجھے مرنے کے بعد قبر میں نہ دفنایا جائے، وہ وصیت کر جاتا ہے کہ مجھے یعنی کچھ بھی میری لاش کے ساتھ کر دیا جائے، ایک یہ کہ اس کی لاش کو اس کی وصیت کے مطابق کیا جا سکتا ہے کچھ، یا ڈیکمپوز یا جو بھی طریقہ ہے، یا پھر اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ اس کی جو میت ہے اس کو سرد خانے میں بس ہمیشہ کے لیے رکھا جائے، جیسے وہ کرائے پر مل جاتے ہیں اور پھر جب بھی کوئی آ کے دیکھنا چاہے تو وہ اس کو دیکھ سکتا ہے، یہ بتائیے۔ اسلام کی جو تعلیم ہے وہ ہے دفن کرنے کی، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ جو خلاف اسلام، خلاف شریعت وصیت ہوتی ہے اس پر عمل نہیں ہوتا۔ یعنی مثال کے طور پر اگر کوئی وصیت میں یہ کر دے کہ بھئی جو اللہ تعالیٰ نے حصے تقسیم کیے ہیں وراثت کے، ٹھیک ہے، وہ اپنی مرضی سے کہے کہ جی اس کو بعد میں تقسیم کیا جائے، تو بعد میں نہیں، اسی اللہ کے حکم کو ہی پیش نظر رکھا جائے گا۔ تو اسلام کی تعلیم دفنانے کی ہے، تدفین کرنے کی ہے، اسی پر ہی عمل ہوگا۔ ہر صورت میں دفن ہی کیا جائے گا۔ یہ بتائیں کہ قبر میں جو سوالات کے بارے میں بتایا جاتا ہے، تو قبر میں کون کون سے سوالات ہوں گے؟ اکثر سننے کو ملتا ہے کہ 3 سوالات ہوں گے، لیکن 11 کے بارے میں بھی ملتا ہے، تو یہ بتائیے گا۔ دیکھیے قرآن مجید تو اس سے بالکل خالی ہے۔ جی، قرآن مجید میں تو ان سوالات کا کوئی ذکر نہیں، کوئی بھی ذکر ہمیں نہیں ملتا، لیکن ہمیں احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کا ذکر ہمیں ملتا ہے۔ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ جب انسان اس دنیا سے گیا تو ایک حدیث کے مطابق یہ ہے کہ اس کی قیامت اسی وقت قائم ہو گئی۔ اب یہ سارے قیامت کے مراحل ہیں جہاں سے انسان گزر رہا ہے، اب اس کے ساتھ کیا بیت رہی ہے؟ بنیادی سوال تو یہی ہوتے ہیں، رب کے بارے میں ہوتا ہے، یعنی آپ دنیا میں اسلام قبول کرتے ہیں یا نہیں قبول کرتے، دین مانتے ہیں یا نہیں مانتے۔ سوال تو پھر 3 ہی ہوتے ہیں نا، جی، کہ تمہارا رب کون ہے اور دین تمہارا کیا ہے، یا پھر یہ ہوتا ہے کہ بھئی نبی کے بارے میں سوال۔ یہ 3 ہی سوال سب سے بڑے اہم سوال ہوتے ہیں۔ یہ وہی سوال ہے جو انسان کا پیچھا کریں گے اور یہ چلتے رہیں گے انسان کے ساتھ۔ ناظرین کے سوالات آ رہے ہیں تو ایک سوال میں بھی رکھ دیتا ہوں۔ پوچھتے ہیں جی، کیا نہانے سے وضو ہو جاتا ہے یا نہانے کے بعد دوبارہ سے وضو کرنا ضروری ہے؟ دوسرا سوال اسی کے ساتھ ہی میں لنک کر دوں تاکہ آپ دونوں کا جواب دے دیں۔ پوچھتے ہیں دعا کیسے مانگنی چاہیے؟ پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ غسل سے وضو ہو جاتا ہے، یعنی جو فرائض ہیں وہ قرآن مجید میں جیسے بیان کر دیا کہ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین، یہ 4 فرض ہو جاتے ہیں، تو سنت ادا نہیں ہوتی۔ یعنی مثال کے طور پر جیسے کلی کرنا ہے، ناک میں پانی ڈالنا ہے، اس کو فقہا نے کہا یہ سنت موقدہ ہے، یہ ادا نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ غسل ہے
وہ یاد کر لینا چاہیے ہمیں. بالکل یہی ہے. پہلے بھی ہم نے کسی پروگرام میں بیان کیا تھا کچھ دن پہلے ہم نے کہ آپ ہاتھ دھوتے تھے اور پھر بائیں ہاتھ سے آپ شرمگاہ کو دھوتے, استنجا کرتے, آپ یوں کہہ لیجئے. پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرمایا کرتے تھے. صحیح. تو وضو فرمانے کے بعد پھر آپ اپنے باقی جسم کو دھویا کرتے تھے. تو یہ بہترین طریقہ ہے, اسی کو ہم اختیار کر لیں, شک اور شبے سے ہم نکل آئیں گے. دوسرا جو آپ کا سوال ہے دعا کیسے مانگنی چاہیے؟ دعا عاجزی سے مانگنی چاہیے, یعنی اللہ کا بندہ بن کر اور اپنے اندر عاجزی, تذلل, خشیت, خشوع, خضوع اور بندگی کے احساس کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے. شکریہ. جی سر یہ بتائیے گا کہ قبر میں جو نیک لوگ ہوں گے ان کے جسم کو واقعی میں کچھ نہیں ہوگا, جس طرح ہماری عام جو ہم دیکھتے ہیں باڈی ڈیکمپوز ہو جاتی ہے, تو ان کو نہیں کچھ بھی ہوگا؟ ہمارے پاس اس پر کوئی نص قطعی نہیں ہے جی, نہ قرآن میں اس کا بیان ہے, لیکن کیوریوسٹی ہوتی ہے پوچھنے. احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کا ذکر ہمیں ملتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے حوالے سے آپ نے فرمایا کہ ان پر یہ حرام کر دیا گیا مٹی پر کہ ان کے وجود کو کھائے. یہ تو ہمیں حدیث میں ملتا ہے. باقی کچھ تجربات لوگوں کے ہوتے ہیں, جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے جسد جو ہیں اجساد وہ نکلے جب وہاں پر نہر کھودی گئی تو وہ صحیح سالم تھے. ایسے بہت سے واقعات ہمیں سننے کو ملتے ہیں. ہمارے ہاں آج کل بھی واقعات اس طرح ان کے بھی ہم عینی گواہ تو نہیں ہیں, لیکن کتابوں میں وہ واقعات موجود ہیں. باقی ان کا معاملہ ہے, اللہ کا معاملہ ہے, اللہ بہتر سمجھتے ہیں. ہم اس بارے میں قطعی طور پہ کچھ نہیں کہہ سکتے. میں نے وہی عرض کیا نا کہ قرآن مجید اس پہ خاموش ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چند احادیث سے اس کی طرف اشارہ ہوتا ہے, ہمیں معلوم ہوتا ہے. تو سر ایک یہ جو ڈرایا جاتا ہے, کتابوں میں لکھا ہوا ہے, یعنی فرشتے آتے ہیں اور فرشتوں کی ہیئت بتائی جاتی ہے, پھر یہ ساری چیزیں اگر قرآن میں نہیں ہیں اور احادیث میں بھی اس طرح سے ذکر نہیں ہے, تو پھر جن لوگوں نے بڑی بڑی کتابیں لکھ دی ہیں وہ کیا انہوں نے اپنی طرف سے لکھ دی ہیں یا ان کو کوئی خاص اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو بتایا گیا یا کس طرح؟ یعنی یہ تو ایک بڑی حیران کن پھر بات ہے. آپ مجھے یہ بتائیے, لوگوں میں تجسس کن باتوں سے ہوتا ہے؟ انہی باتوں سے. انہی باتوں سے ہوتا بالکل. ہے. اور یہ مجبوری ہے خطیب کی بھی, مقرر کے بھی, اور جو کتابیں لکھنے والے ہوتے ہیں انہوں نے بھی کتابیں بیچنی ہوتی ہیں, یہ ان کی مجبوریاں ہوتی ہیں. وہ پھر ایسی چیزیں جمع کر لیتے ہیں. میں وہ ہمیشہ کہتا ہوں کہ ایک تو حدیث مشہور وہ ہوتی ہے کہ جو علم الحدیث میں ایک معیار ہے, مشہور حدیث. بالکل. ایک مشہور حدیث وہ ہوتی ہے جو لوگوں میں مشہور ہو جاتی ہے, اس کے کوئی سند بھی لوگ نہیں چیک کرتے, نہیں دیکھتے. اکثر ایسی روایات, میں حدیث کا لفظ بھی نہیں استعمال کرتا, روایات, اکثر یہ روایات کی جن کا تعلق قبر کی زندگی سے ہے, برزخ سے ہے, اکثر روایات موضوع ہیں, یا آپ زیادہ سے زیادہ کوئی احتیاط ضعیف آپ کہہ سکتے ہیں, وہ بھی چند ہوں گی. اکثر موضوع حدیثیں ہیں. مولانا صاحب حدیث مبارکہ بیان کیجیے گا. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے, آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مظلوم کی بد دعا سے بچو, اس لیے کہ وہ صرف اللہ سے اپنا حق مانگتا ہے اور اللہ کسی حقدار کا حق نہیں روکتا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مظلوم کی بد دعا سے بچو. کیوں؟ یہ بد دعا جب وہ اللہ کے پاس اپنی دعا کو بھیجتا ہے نا, درخواست کو, تو پھر اللہ تعالیٰ تو ہر صورت میں اس مظلوم کو اس کا حق دلاتا ہے, ظالم کو سزا دیتا ہے. تو لہٰذا اس سے بچنا چاہیے. ناظرین کرام, اس دعا کے ساتھ اپنے پروگرام کا اختتام کریں گے. اللہ رب العزت حسن کلام اور تاثیر کلام عطا فرمائے, ہماری زبان کے گروں کو کھول دے اور سننے والوں تک خیر کا پیغام پہنچے. اجازت دیجیے, خدا حافظ.